السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج پہلا روزہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کا جو یہ پہلا روزہ ہے وہ اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو روزے دار جو ہیں ان کے روزوں کو قبول فرمائے اور جو عبادات ہم اس رمضان مبارک میں کریں ان کو بھی قبول فرمائے۔ آج اس ویڈیو میں آپ سے دو چیزیں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کابینہ میں جو ایکسٹینشن دی گئی، جو میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ کابینہ کے اندر ایکسٹینشن کی جا رہی ہے، کابینہ میں زیادہ ممبران کو جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے۔ ایون میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس بار جو ایکسٹینشن ہوگی، اس بار جو کابینہ میں جو لوگ شامل کیے جائیں گے وہ زیادہ نون لیگ سے نہیں ہوں گے، وہ زیادہ تر ان اتحادیوں سے ہوں گے، ان لوگوں سے ہوں گے جنہوں نے عمران خان کو ڈچ کرایا، جیسے پرویز خٹک ہے، اون چودھری، ان کو بھی کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اچھا، اختیار ولی کو وزیر نہیں بنایا گیا۔ اختیار ولی کے پی کے صدر ہیں نون لیگ کے، اور جن کی پنجوتا جو وکیل بھی ہیں اور عمران خان کی پارٹی کی، ان کے ساتھ لڑائی بھی ایک پروگرام میں ہوئی تھی اسٹریم لائن میڈیا کے اوپر، تو اور بہت زیادہ مریم خان کے وہ چکتے ہیں، بہت زیادہ مریم خان اور مریم نواز اور نواز شریف کی جو ہے وہ جو پالیسی بیان ہے اور جو ان کی خاطر وہ جو کچھ کر سکتے ہیں پروگراموں میں بیٹھ کے وہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو بھی وزارت نہیں دی گئی۔ تو اچھا، اس میں اب میں جب ڈیٹیل پڑھ رہا تھا، فضل طارق چودھری کو ڈالا گیا ہے، حنیف عباسی کو وزارت دی گئی ہے، لیکن جو سب سے خطرناک چیز ایک میں دیکھ رہا تھا وہ پرویز خٹک کی انٹری ہے کابینہ کے اندر۔ یہ جو پرویز خٹک کی انٹری ہے یہ محسن نقوی کے لیے خطرناک ہے۔ اچھا، پرویز خٹک جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ہیں، جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ کلوز بندے ہیں، اور جو محسن نقوی ہیں وہ تو کلوز نہیں، وہ تو ان کے ہی بندے ہیں۔ تو جو محسن نقوی کی وزارت ہے، یہ میرا تجزیہ کوئی خبر نہیں ہے، جو وزارت ہے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ پرویز خٹک وزیر داخلہ بننے کے قابل ہیں اور وہ اس پورٹ فولیو کے لیے، یعنی کہ ان کو یہ پورٹ فولیو جو وزیر داخلہ کا پورٹ فولیو وہ سوٹ کرتا ہے، وہ آلریڈی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ تو محسن نقوی کے لیے میں تھوڑا سا خطرہ دیکھ رہا ہوں پرویز خٹک کے اس کابینہ میں شامل ہونے کی وجہ سے۔ 25 نئے وزیر بنائے گئے ہیں، اور جو کہ ظلم ہے، ظاہر بات ہے آپ کی اکانومی کے لیے اتنی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے وزیروں کی جو فوج ہے، کابینہ کی جو فوج ہے، اس کو پال رکھا ہے۔ خیر، اچھا، دوسرا جو پوائنٹ میں اس ویلاگ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا جو مولانا سمیع الحق کے بیٹے مولانا حماد الحق کے اوپر حملہ ہوا نوشہرہ کے اندر، اوقارا خٹک جو مدرسہ ان کا دارالعلوم اس کے اندر، اور ان کی شہادت ہوئی۔ اچھا، میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ جو مدرسہ ہے یا یہ جو درسگاہ ہے یہ طالبان کے لیے ایچیسن کالج کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے ایچیسن کالج یا کوئی بھی ہسمدال کیڈر کالج یا کوئی بھی اچھا کالج کا ہم نام لے لیں، تو اس طرح کا یہ ایک ادارہ ہے جو کہ طالبان کے کئی جو لیڈران ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ اسی ادارے سے پڑھ کے گئے ہیں، یہیں سے قرآن حفظ کر کے گئے ہیں، یہیں سے قرآن کی اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ لے کر گئے ہیں۔ تو یہ حملہ کس نے کروایا؟ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، طالبان کے اندر بھی 2 گروپ ہیں، ایک حقانی گروپ ہے اور ایک اسپیسیفک جو ملا عمر گروپ ہے وہ ہے۔ اب جو حقانی گروپ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس مدرسے کے طالب علم تھے، اور افغانستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو حقانی گروپ اور جو ملا عمر گروپ ہے اس کے وزارتوں کے چکر ہیں، اور جیسے یہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، 2 الگ گروپ ہیں اور وزارتوں کے چکر چل رہے ہیں، اسی طرح وہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ طالبان نے خود ہی اپنے جو لیڈر ہے یا اپنے جو درسگاہ کے انچارج ہیں یا جو اپنے محسن ہیں یا اپنے جو یعنی کہ جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ان کے جو بیٹے ہیں ان کو شہید کیا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور طاقتیں شامل ہیں۔ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہوں گا کہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اندرونی کچھ طاقتیں شامل ہو سکتی ہیں ملک کے اندر نارکی پیدا کرنے کے لیے، اور میرے خیال میں دیکھا جائے، اس کی تحقیقات کی جائیں کہ اس حملے کے پیچھے، ان کی شہادت کے پیچھے، ان کو جس طرح ایلیمنیٹ کیا گیا، پہلے مولانا سمیع الحق کو ایلیمنیٹ کیا گیا اور اب جیسے ان کے بیٹے کو ایلیمنیٹ کیا گیا، جیسے شہید کیا گیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔